کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ بننا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا؟ اور جب تمام مسلمانوں نے جمہوری طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ نامزد کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کی بیعت کرنے میں تاخیر کیوں کی؟ برادران اسلام، گزشتہ چند برسوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ جیالے پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ اتحاد امت بہت ضروری ہے تاکہ سارے اہل اسلام ایک امت کی طرح رہیں۔ اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے قبول کرنے والوں کے درمیان جو بنیادی اختلاف ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت و خلافت بلا فصل کو لے کر ہے۔ شیعہ حضرات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، جبکہ سنی حضرات ان کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں۔ روشن فکر والوں کا کہنا یہ ہے کہ جس شخصیت کو شیعہ حضرات پہلا امام مانتے ہیں اسی کو سنی اپنا چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، بس فرق پہلے اور چوتھے کا ہے، لہٰذا اس معمولی اختلاف کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہیے۔ اس ذرا سے فرق کو تاریخ میں اتنا طول دیا گیا، اتنی زیادہ اہمیت دی گئی کہ امت مسلمہ کے درمیان ایک تفرقہ کھڑا ہو گیا۔ اس ملت کو نقصان ہی ہوا ہے، اس لیے اب اس گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا امام ماننا صحیح ہے یا چوتھا خلیفہ ماننا درست ہے۔ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جمہور امت مسلمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے موزوں ترین قرار دے دیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی تھی، کیونکہ قریش کی بلند ترین شاخ سے قربت کے علاوہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہونے اور داماد نبی ہونے کا اعزاز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا۔ اس لیے خطرہ تھا کہ کوئی بھی شخص ان قربتوں کو سامنے لا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خلافت کے حصول کی جدوجہد میں لگا دیتا۔ ایسا ہی ہوا، مگر آفرین ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدا داد فراست ایمانی پر کہ انہوں نے انتہائی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے تمام خیالات و افکار کو یکسر مسترد فرما دیا، کیونکہ ان کی نظر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے موزوں ترین تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت مسلمہ ان مسائل کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ ان میں الجھ کر اپنی طاقت کو برباد کر دے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں تاخیر کیوں کی۔ تاریخ ابن خلدون اور علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شدید دکھ اور کرب کا شکار تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علیل ہو گئی تھیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال سے رنجیدہ ہونے کی وجہ سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اہل مدینہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں ہماتن مصروف رہتے تھے۔ اسی بنا پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر کی۔ ابن عساکر نے سوید بن غفلہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سفیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے علی و عباس، کیا بات ہے کہ خلافت قریش کے اس قبیلے میں چلی گئی ہے جو عزت اور احترام اور تعداد میں ہم سے کم ہے؟ باخدا اگر تم دونوں آمادہ ہو جاؤ تو ہم مدینے کو اپنے حامیوں اور معدین کے لشکر سے بھر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ سنا تو جواب میں فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے اہل نہ سمجھا ہوتا
تو ہم آسانی سے یہ منصب ان کے حوالے نہ کرتے۔ اے ابو سفیان، اہل ایمان کا شعار خلوص و صداقت ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے سے محبت و مودت رکھتے ہیں، خواہ وہ مکان و زمان کے اعتبار سے کتنے ہی فاصلے پر کیوں نہ ہوں۔ قلب و زبان کا تفاوت اور قول و عمل کا تضاد منافقین کا شیوہ ہے۔ محترم ساتھیوں، اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کا کس قدر ادب اور احترام ملحوظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی بھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بہترین معاون رہے۔ وہ خلافت صدیقی کے ممتاز ترین مشیروں اور ہمدردوں میں سے ایک تھے۔ وہ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا مشورہ دیتے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی مضمر ہوتی، اور اس کے لیے بذات خود ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی کمر بستہ رہتے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی واقعہ خلافت ہے کہ مسلمانوں کے باہم اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی حمایت میں پروان چڑھنے والے خیالات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول و عمل سے ختم کر دیا، تاکہ مسلم امہ ان خرافات میں الجھ کر ترقی و کامرانی کی جد و جہد میں پیچھے نہ رہ جائے۔ جس چیز میں اسلام یا مسلمانوں کے نقصان کا اندیشہ ہوتا، مولا کائنات حضرت علی اس سے حضرت ابو بکر صدیق کو باخبر کر دیتے۔ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرتدین کے خلاف جہاد اور ان سے فوجی کارروائی کی از خود قیادت کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلہ میں پابہ رکاب بھی ہو گئے۔ یہ ایک خطرناک اقدام تھا جس سے بذات خود انہیں اور پورے اسلامی سلطنت کے وجود کو خطرات لاحق تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام ذوالقصیٰ پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیچھے سے تیزی سے دوڑتے ہوئے پہنچے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کدھر جا رہے ہیں؟ میں آپ سے آج وہی بات کہوں گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر کہی تھی کہ اپنی تلوار نیام میں رکھو اور ہم سب کو اپنی دائمی جدائی کا صدمہ نہ دو اور مدینے واپس آ جاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی زخم پیش آیا تو اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ محترم ساتھیوں، اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبت کے کتنے بلند پایہ ترین جذبات تھے۔ کسی کو خطرات سے بچانے کا کام ہمدرد کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر مبارک میں شدید درد اٹھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا دست مبارک آگ سے گرم کر کر کے ان کی کمر مبارک کو پھیرتے اور سینکتے رہے تاکہ درد میں افاقہ ہو۔ جس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلداری، رواداری، غم خواری اور تعاون و محبت میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کی، اسی طرح سے دوسرے طرف بھی یہی عالم تھا کہ وہ اس خان وعدے کی محبت، خدمت اور ہر ممکن سہولت کا بھرپور خیال رکھتے تھے۔ جان بین میں ایک دوسرے کے لیے بھرپور احترام پایا جاتا تھا۔ شیخ ابو جعفر توسی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کے سامان کے انتخاب اور اس کی خریداری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف شریک تھے بلکہ سرگرمی اور دلچسپی سے کوشاں تھے۔ مشہور امام حدیث امام بخاری حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو لپک کر انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب۔ باہم محبت اور اعتماد کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ نیز خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک صاحبزادے محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو گود لیا تھا اور اس کی خصوصی نگہداشت رکھتے تھے۔ بعد ازاں ایک علاقے کی گورنری بھی ان کے سپرد کی۔ البدایہ والنہایہ تاریخ الخمیس۔ تاریخ کے روشن جھروکے میں جھانک کر حقائق کا مطالعہ کرنے سے آنکھوں کے آگے پڑے ہوئے نفرتوں کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جس قدسی صفات جماعت کا انتخاب کیا تھا، ان کی نگاہوں میں مال و زر اور کشور کشائی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بلکہ ان کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف دین اسلام کی آبیاری تھی۔ دین کی حفاظت سے زیادہ انہیں کوئی بھی چیز عزیز نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روشن چمکتے ہوئے سونے چاندی کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہوا میں بلندی سے پھینکتے اور فرماتے، اے سونا اے چاندی، تو کسی اور کو دھوکہ دے، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے مبارک خاندان کی صدیوں پر محیط روشن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور اتحاد و اتفاق کی خاطر بڑی جاندار قربانیاں پیش کیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس دین حق کی حفاظت کا وہ فریضہ انجام دیا کہ امت مسلمہ کی گردنیں اور جبینیں ہمیشہ ان کے احسانات کے آگے سرنگوں رہیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی روشن سیرت کو مشعل راہ بنانے میں ہی امت مسلمہ کے موجودہ مسائل یعنی انتہا پسندی، دہشت گردی، مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کی کشیدگی کا حل مضمر ہے۔ خاص طور پر مسلم حکومتوں اور رعایا میں جو خلفشار موجود ہے، امت مسلم کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اس کو سمیٹنے میں ہمیں سیرت علوی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصب العین بنانا ہوگا کہ ان کی سیرت میں ہمیں ایسے اصول اور ہدایات ملتی ہیں جن پر عمل کیے بغیر کبھی بھی ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک منفرد اور معروف قول ہے کہ کفر کی حکومتیں تو چل سکتی ہیں مگر ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے مبارک خاندان کی عقیدت اور محبت اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے الفت اور مودت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو کینہ، بغض، حسد اور نفرت جیسی آلائشوں سے پاک فرما کر ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔